خریدا ہے جسے رب نے میرے سرکار کے ہاتھوں مدحان مصطفیٰ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم تمامی حضرات مل جل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، جناب سید ابرار و خیار، ہم گنہگاروں کے خریدار، بے سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم، بنی آدم، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاة والسلام۔ قابل مبارکباد ہیں اس جلسے کے منتظمین، اس کے معاونین و متعلقین کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس مہینے میں حضور کی آمد کی خوشی میں ایک عظیم الشان جشن کا انعقاد کیا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی ان مشقتوں، محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو اور آپ کی جسمانی اور مالی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کا آپ کو بہترین دونوں جہان میں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم۔ مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا کلیم رضا نوری صاحب قبلہ سے بڑی شاندار تقریر آپ نے سنی، اور حضرت حافظ و قاری عبدالقیوم صاحب قبلہ سے بہت ہی بہترین انداز میں نعت رسول علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے۔
اب انشاءاللہ میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ دعا کریں کہ رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے اور اسی کے مطابق ہم سب کو عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریے کہ میں کچھ بول سکوں، گلا بیٹھا ہوا ہے۔ اصل میں تقریر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو میں شروع کروں اس سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ اور درود پاک کا ورد کر لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم یہاں سے آغاز کر رہے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن آج ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ معجزہ کا نام کیا ہے، معجزے کی تعریف کیا ہے، معجزہ کہتے کسے ہیں۔ معجزہ یہ عربی لفظ ہے، یہ اعجاز سے بنا ہے، اور اعجاز کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنا۔ جس طرح احسان کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک کرنا، جس طرح انزال کا معنی ہوتا ہے نازل کرنا، اتارنا، جس طرح اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، اسی طرح اعجاز کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنا۔ اور معجز اور معجزہ یہ اس میں فاعل ہے جس کا معنی یہ ہے کہ عاجز کرنے والا، یعنی کسی پیغمبر اور کسی نبی کے ذریعے سے ایسا عجیب و غریب کام جو عادت کے خلاف ہو، جیسا کام کوئی شخص کر سکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایسا کوئی کام کسی پیغمبر کی ذات سے صادر ہو جسے دیکھ کر عقل انسان عاجز آ جائے، جسے دیکھ کر انسان کی عقل پریشان ہو جائے، جسے دیکھ کر انسان کی ہوش گم ہو جائے، تو وہ کام ہوتا ہے معجزہ، یعنی عقل انسانی کو عاجز کر دینے والی چیز۔ اس کو مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص کا کھانا ہے اور وہ ایک شخص کا کھانا ہزاروں افراد کے لیے کافی ہو جائے تو ہم اسے معجزہ کہیں گے۔ ایک شخص کے لیے ایک گلاس پانی ہو اور وہی ایک گلاس پانی ہزاروں لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہو جائے تو یہ چیز معجزہ کہلاتی ہے، یعنی ایسی چیز جو عقل انسان کو عاجز کر دے اور وہ چیز پیغمبر کے وجود سے ظاہر ہو، وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے معجزات کا بیان موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کے زبانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی معجزہ قرآن میں موجود ہے کہ جب ان کو دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا گیا تھا اور جب نار نمرود میں ان کو جو ہے ڈال دیا گیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان دہکتے ہوئے شعلوں کو گلے گلزار بنا دیا تھا، اور وہ دہکتے ہوئے شعلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے وہ ضرر کا سبب نہ بن سکے، بلکہ وہ آپ کی راحت اور آپ کی فرحت اور آپ کی تسکین کا سبب بنے، جس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی معجزہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 12 سال تک بیمار رہے،
بعض روایت کے مطابق تقریباً 18 سال تک بیمار رہے اور بہت زبردست ان کو بیماری لاحق ہو گئی تھی، یعنی جسمانی بیماری اندر سے بھی اور باہر سے بھی، پوری جلدیں ان کی خراب ہو رہی تھی۔ اللہ پاک ان کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا، اور پیغمبر ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب وہ 12 سال مکمل ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے پائے اقدس کو زمین پہ ماریے تو ایک چشمہ ابل پڑے گا، اور پھر اس چشمے سے آپ غسل فرما لیجئے اور اس کو نوش فرما لیجئے، تو آپ کا جسمانی مرض جو ظاہری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو اندرونی مرض ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ سورہ صاد کی آیہ کریمہ ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے معجزے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا بھی وہ معجزہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بعض روایت کے مطابق 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ان کو رکھا گیا، بعض روایت کے مطابق 1 ہفتے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض روایت کے مطابق 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں انسان 1 گھنٹہ نہیں جی سکتا، اس لیے کہ وہاں اس کو آکسیجن نہیں ملے گا، جب ہوا نہیں ملے گی وہ کیسے سانس لے گا۔ لیکن یہ آپ کا معجزہ ہی تھا کہ آپ 3 دن یا 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے، یا 1 ہفتے تک آپ زندہ اور سلامت رہے، یا 40 دن 40 رات تک آپ زندہ اور صحیح سالم رہے، اور آپ نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر سمندر کی تہوں میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ پیغمبروں کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ہماری نگاہوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، ہماری نگاہ ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے جہاں تک ہماری نگاہ کام کرتی ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم ایک مقام پر بیٹھ کر سارے علاقے سارے شہر کو دیکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری نگاہوں کی ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے جو مقدس نظروں کی جو حدود ہوتی ہے وہ بے حد ہوتی ہے، وہ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، دور دراز کی چیزوں کا وہ اپنے مسکن میں رہ کر کے بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، پیٹ میں رہ کر سمندر کی تہوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں ہے موتی، مرجان، یاقوت اور ہر طرح کی قیمتی چیزیں جو سمندر کی تہوں میں ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہ کر ان تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اور پھر بالآخر مچھلی نے ان کو سمندر کے باہر اگل دیا تھا، تو اتنے دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے بھی زندہ صحیح سالم رہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی نشانی ہمارے سامنے ظاہر کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے، اب پہاڑ کے بیچ میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد ہونی چاہیے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نکلے، اور وہ اونٹنی گابھن ہو، بچہ دینے کے قابل ہو، اور پھر وہ اونٹنی ہمارے سامنے بچہ دے،
اور پھر وہ دودھ بھی دے رہی ہو کہ ہم سارے قوم کے لوگ اس کا دودھ بھی پی سکیں۔ یہ سوال کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام قوم کو لے کر کے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو آپ کی دعا کی برکت سے وہ پہاڑ کے دو حصے ہوئے اور بیچ میں تمام ان کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایک فربا اونٹنی جو گابھن اونٹنی تھی وہاں سے برآمد ہو گئی، اور پھر اس نے آ کر کے بچہ بھی جنا اور وہ دودھ بھی اس قدر دے رہی تھی کہ قوم کے تمام افراد کے لیے کافی ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی معجزہ قرآن مقدس میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ داؤد علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ رب العزت نے وہ توانائی وہ قوت عطا فرما رکھی تھی کہ آپ کسی سخت چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو وہ نرم ہو جاتا تھا، آپ اگر کسی لوہے کو ہاتھ لگا دیتے وہ بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں اگر لوہے سے آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آگ میں تپانا پڑتا ہے، آگ میں تپانے کے بعد اس کو لال تال کرنے کے بعد اس کو اس کی ٹھکائی ہوتی ہے، تب جا کر کے وہ لوہا مڑ سکتا ہے اور وہ کسی اور چیز کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ان کی ہاتھوں میں وہ توانائی وہ صلاحیت بخش دی گئی تھی کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے وہ بالکل نرم ہو جاتا تھا، آپ جو چیز بنانا چاہتے اس لوہے کے ذریعے سے بنا لیا کرتے۔ یہ زرہ جو ایک لباس ہوتا ہے جو جنگ کے اوقات میں پہنا جاتا ہے، آپ بے شمار اس لوہے کا لباس جس کو ہم زرہ کہتے ہیں وہ بناتے، اور پھر وہ زرہ بے شمار جنگوں کے مقامات پہ وہ کام آتا۔ یہ بھی معجزہ تھا، اور یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی آواز میں وہ دلکشی تھی اور آپ کی آواز میں وہ چاشنی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے بھی وہ تلاوت سن کر بیٹھ جاتے اور تلاوت سننے میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ پہاڑی علاقے میں جہاں کوئی انسان نہیں تھا، جہاں کوئی جانور نہیں تھے، جہاں کوئی عقل رکھنے والی مخلوق نہیں تھی، وہاں پر آپ بیابان سنسان جنگلوں میں اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ، چرند و پرند، کیڑے مکوڑے جو ہے پہاڑوں میں رہنے والے پرندے اور درندے ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی معجزہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی، حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ آپ ہواؤں کو بھی اگر حکم فرما دیتے تو ہوا بھی ٹھہر جاتی تھی۔ آپ کی حکومت سرکش جناتوں پہ بھی تھی، جنات بھی آپ کے تابع کر دیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چرند و پرند پہ بھی تھی، اگر پرندے پرواز کر رہے ہوتے اور آپ اشارہ فرماتے تو وہ آپ کے اشارے کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بلکہ چونٹیاں بھی آپ کے تابع تھیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی معجزہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ آپ تخت پہ سوار ہو جاتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ مجھ کو فلاں مقام پہ لے چل، تو ہوا آپ کو اڑا کر وہاں پہ فوراً پہنچا لے جاتی تھی۔ مہینوں کا سفر آدھے دن میں آپ طے کر لیا کرتے تھے، 2 مہینے کا سفر ایک مکمل دن میں آپ طے کر لیا کرتے۔ یہ بھی قرآن مقدس میں آپ کا معجزہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ عصا آپ کی جو لاٹھی تھی وہ کیا کیا کرشمے پیدا کرتی تھی؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ وہ لاٹھی اگر آپ ڈال دیتے تو ایک اژدہا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہی عصا اگر دھوپ ہوتی تو ایک چھتری کا کام بھی کر لیا کرتا تھا۔ وہی عصا جو تھا جب آپ آرام فرماتے تو وہی عصا آپ کی رکھوالی اور نگرانی کیا کرتا تھا۔ وہی عصا کے اندر یہ طاقت تھی کہ آپ جب بکریاں چرانے جاتے اور بلندی کے اوپر جو درخت کی پتیاں ہوتی وہ جھاڑنا چاہتے تو وہی چھوٹا سا عصا بہت لمبا ہو جاتا اور آپ آرام کے ساتھ ان بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتے تھے۔ بے شمار کرشمے اس عصا کے اندر موجود تھے۔ اسی طرح آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تھا۔ کوئی اندھیرا ہوتا تو آپ اپنے بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے اور رکھنے کے بعد ہاتھ نکالتے تو وہ ہاتھوں میں ایسی روشنی پھوٹتی تھی کہ ساری تاریکی ختم ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے بے شمار معجزات قرآن میں موجود ہیں۔ 9 معجزے کا تو قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ 9 کہتے ہیں 9 کو، یہ 9 عدد کو 9 کہتے ہیں، یعنی 9 واضح نشانیاں تو قرآن میں موجود ہیں۔ اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ اگر کسی مٹی کا پرندہ بناتے اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس کے اندر پھونک مار دیتے تو وہ واقعی پرندہ بن کر کے پرواز کر جاتا تھا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ اگر کوئی ایسا مریض ہوتا کہ ایک مرض ہوتا ہے جس کو برص کی بیماری کہتے ہیں کہ سارے جسم کے اندر سفید داغ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کا انگ انگ سفید ہو جاتا ہے، رواں رواں سفید ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت سخت بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری کا علاج اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنا مقدس اور مبارک ہاتھ کسی بھی سفید داغ والے مریض کے جسم پہ اگر مس فرما دیتے تھے تو آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ سارے برس کی جو بیماری ہوتی آن کی آن میں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی مادر ذات اندھا پیدا ہو اور وہ جب ماں کے پیٹ ہی سے نابینا پیدا ہوا ہو، اگر اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لایا جاتا تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اپنا نورانی ہاتھ اس کے آنکھوں کے اوپر مس فرما دیتے تو آپ کے دست پاک کی برکت سے وہ مادر ذات نابینا بھی بینا ہوتا ہوا نظر آتا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ یہ بھی معجزہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جو آپ کے سامنے سامعین ہوتے، آپ کی مجلس میں جو بھی افراد حاضر ہوتے تو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو، تمہارے گھر میں فلاں چیز فلاں مقام پہ رکھی ہوئی ہے، تمہارے گھر میں کتنا سرمایہ ہے، تمہارے گھر میں کتنا مال ہے، تمہارے گھر میں کتنا اناج اور غلہ ہے، تمہارے گھر میں کتنی کتنی جو ہے سرمایہ اور جو ہے درہم و دینار ہے، ایک ایک چیز کا پتہ آپ بتا دیا کرتے تھے۔ یہ بھی تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ بے شمار انبیاء علیہم السلام کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، میں نے چند آپ کے سامنے جو ہے عرض کیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ جو ہے جمال اور وہ خوبصورتی، وہ تمام کے تمام جو ہے اختیارات و تصرفات
جو تمام انبیاء کرام کو تھوڑے تھوڑے کر کے دیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طرح ذات کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ وہ سارے کمالات جو تمام پیغمبروں کو عطا کیے گئے تھے، وہ سارے کمالات مصطفیٰ کی ایک ذات میں پرو دیے گئے ہیں۔ کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو کسی پیغمبر کو ملا ہو اور حضور کو نہ ملا ہو، کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو کسی پیغمبر کو ملا ہو پیارے مصطفیٰ کو نہ دیا گیا ہو، کوئی ایسا کمال، کوئی ایسا تصرف، کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو اور کسی کو ملا ہو اور نبی محترم شفیع معظم حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کو نہ ملا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کو جو معجزات دیے گئے ان کی گنتی ہم کر سکتے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، ان کا شمار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر ہمارے آقا علیہ السلام کو اس قدر کثیر معجزات سے نوازا ہے کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ حضور کے معجزات کا ظہور تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، آپ کی ولادت سے پہلے ہی اس کا ظہور ہو چکا تھا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت حلیم، حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب مجھے حمل ٹھہرا تو میں بہت ہی پریشان رہتی تھی، حیرت زدہ رہتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ جب عورتوں کو شکم میں حمل ٹھہرتا ہے تو عام عادت یہ ہے کہ عورت بہت پریشان ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، بے چینی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے۔ جب بھی عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو عورت کی بے چینی، بے تابی بڑھ جاتی ہے اور اسے نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ لیٹنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے حمل ٹھہرا ہے، پہلے تو میں کبھی پریشان بھی رہتی تھی، لیکن جب سے حمل ٹھہرا ہے میری وہ پریشانیاں بھی دور ہو گئیں اور مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہونے لگا۔ یہ معجزہ شروع سے ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، آغاز ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے، شکم کے اندر آگے آپ کے اعضاء بننا شروع ہوئے، اور جیسے جسمانی اعضاء جو شکم مادر میں وجود پاتے ہیں تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے شکم میں کبھی مجھے گرانی اور بوجھ کا احساس ہی نہیں ہوا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے، بلکہ میرا پیٹ تو ہمیشہ ہلکا اور خفیف محسوس ہوتا تھا، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا ٹائم قریب آیا ہے، وہ فرماتی ہیں جب میں کبھی سانس لیتی، جب انسان سانس لیتا ہے تو ایک ہوا اندر کی باہر آتی ہے اور پھر ایک تو باہر کی ہوا اندر جاتی ہے، دو سانس ہوتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں جب میں سانس لیتی اور اندر سے باہر ہوا نکلتی تو اس ہوا میں خوشبو کو محسوس کیا کرتی تھی کہ گویا میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی پوری 9 مہینے کے زمانے میں کبھی بھی میں نے کسی مصیبت کا سامنا نہیں کیا جو عام طور پہ مائیں کرتی ہیں۔ بچے کی جو ولادت ہوتی ہے بہت مصیبت میں ہوتی ہے، ماں بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے، یقین جانے وہ اپنی زندگی کو گویا کہ اپنے بچے پر قربان کر دیا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولاد ساری زندگی ماں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کتنا بھی اچھا سلوک کرتا رہے، لیکن ان کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ والدین
والدین کے حقوق کبھی ادا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی مشقتوں کا سامنا کیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا معاملہ تو یہ تھا کہ 9 مہینے تک مجھے کبھی بھی کسی طرح کی مصیبت اور کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا، مجھے کبھی بوجھ ہی محسوس نہیں ہوا، مجھے کبھی کوئی گرانی ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کسی کو تکلیف دینے نہیں آئے تھے، بلکہ تکلیف میں رہنے والوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ماں کے شکم میں رہ کر کے بھی ماں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے تھے، ماں کے پیٹ میں رہ کر کے بھی ماں کے لیے تسکین کا سبب بن رہے تھے، ماں کے شکم میں رہ کر کے بھی ماں کو اذیتوں سے بچاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں پریشان ہوئی، چونکہ میرے شوہر تو پہلے ہی وصال فرما گئے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، یہ قدرت کی مصلحت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے تقریباً 2 یا 1.5 ماہ پہلے ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا، اور وہ بھی گھر پہ نہیں ہوا تھا، سفر میں گئے ہوئے تھے ملک شام تجارت کے لیے، واپس آتے راستے ہی میں مدینے کے راستے میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر! وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا، آج تو کسی کا انتقال کہیں بھی ہو اس کی باڈی گھر پہ آ سکتی ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یہ ایمبولینس گاڑیاں نہیں تھیں، یہ کاریں نہیں تھیں، یہ ساری چیزیں جو آج کی ایجاد ہیں اس زمانے میں نہیں تھیں۔ اس زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں جس کا انتقال ہو گیا وہیں پہ اس کی قبر بنے گی، جنگل میں انتقال ہوا تو جنگل میں قبر بنائی جائے گی، راستے میں انتقال ہوا تو وہی راستے میں قبر بنائی جائے گی، کہیں بازار میں انتقال ہوا تو وہیں قبر بنائی جائے گی۔ چونکہ اس زمانے میں دور دراز سے باڈی لانا ممکن ہی نہیں تھا، چونکہ سواری جو ہوتی تھی وہ اونٹ پہ سواری ہوتی، اونٹ پہ کیسے آپ اس کو جو ہے اس باڈی کو رکھ سکتے ہیں، گھوڑوں پہ سواری ہوتی، گھوڑوں پہ کیسے رکھا جا سکتا ہے، خچروں پہ سواری ہوا کرتی تھی، ان پہ کیسے اس لاش کو رکھا جا سکتا تھا۔ اس لیے جہاں بھی انتقال ہوتا وہیں پہ قبر بنا دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کی وفات حضور کی ولادت سے 1.5 ماہ پہلے ہی مدینے کے راستے میں ہو رہی ہے۔ اللہ کی مشیت پہ قربان جائیے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال عمر پوری کرنے کے بعد ہجرت فرما کے جہاں جائیں گے، اللہ رب العزت نے والد گرامی کو پہلے ہی وہاں بھیج دیا ہے، اور پہلے ہی وہاں پہ وہ آرام فرما ہو گئے ہیں۔ حضور کی ولادت کا جب ٹائم قریب آتا ہے تو حضرت آمنہ پریشان ہوتی ہیں، گھر پہ اندھیرا ہے، اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھیں، چراغ جلا کرتے تھے، اور چراغ جب جلتے تو وہ بھی کھاتے پیتے، اور جب کھا لیا پی لیا سونے کا وقت ہوتا تھا تو چراغ بجھا دیا جاتا تھا۔ رات کے وقت میں کسی گھر میں اجالا نہیں ہوتا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں پریشان ہوئی، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، اب درد ذہن شروع ہو گیا۔ جو درد ہوتا ہے پیدائش کا درد، وہ ہماری خواتین جانتی ہیں، وہ سمجھ لیتی ہیں کہ یہ درد کیسا ہے، یہ پیدائش کا درد ہے، یہ درد ذہن کہلاتا ہے۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ درد ہوا تو پھر وہ پریشان ہوئی کہ یہ تاریکی میں کیا ہوگا، اور اس ظلمت میں اس اندھیرے میں کیسے کیا معاملات ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر! وہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے شکم سے میرے شہزادے کی ولادت ہوئی ہے تو میرے شکم سے ایسا نور اور ایسی روشنی پھوٹی ہے کہ سارا گھر ہی نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں اتنا اجالا پھیلا ہے۔ وہ فرماتی ہے میں گھر بیٹھے شام کے محلات کا مشاہدہ کیا ہے۔ شام کے محلات جو ہیں مکہ
مکے سے 1 مہینے کا سفر ہے، یہ اتنی دور دراز جو ملک ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے اس روشنی میں وہاں کے محلات، وہاں کی گلیاں، وہاں کے بازاروں کا بھی مشاہدہ کیا ہے، ایسا نور نکلا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے حبیب کو سراپا نور بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نور ہے، جہاں حضور رہیں گے وہاں تاریکی نہیں ہو سکتی، وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، وہاں ظلمت نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام تو ایسے نور ہیں کہ جس چیز میں اپنے مقدس دست پاک کو مس فرما دیں تو وہ اس چیز میں بھی روشنی اور اس چیز میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں حضور علیہ السلام سے گفتگو فرمانے لگے تو رات ہو گئی، کچھ تاخیر ہو گئی۔ اب 2 صحابی ایسے تھے کہ ان کا مکان کافی دور تھا، اس دور میں یہ راستے آج کی کل کی طرح بالکل پلین نہیں تھی اور وہ راستے اچھے نہیں تھے۔ رات میں تاریکی میں ان پہ چلنا بڑا مشکل کام تھا۔ اب وہ صحابی جو تھے وہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، آقا وہاں دور جانا ہے اور ہم کیسے گھر تک پہنچ پائیں گے، سخت اندھیرا ہے، سخت تاریکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی لاٹھی، کوئی لکڑی ہے، کوئی ڈنڈا ہے؟ عرض کرتے ہاں آقا علیہ السلام۔ حضور نے ان کی لاٹھی کو جیسے ہی مس کیا، ہاتھ لگایا، ہاتھ لگاتے ہی اس لاٹھی میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ اسی روشنی میں وہ گھر تک پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا نور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دے اس میں بھی روشنی آ جائے، جہاں آپ تشریف فرما ہو وہاں روشنی ہی روشنی ہو جائے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر پہ ایک کپڑا سی رہی تھی، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، تاریکی ہو گئی، میری وہ سوئی بھی نیچے گر گئی۔ میں پریشان تھی کہ آخر اب اس اندھیرے میں کیا ہوگا۔ اسی اسنا میں پیغمبر اسلام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جیسے ہی آپ آئے اور آپ کے مقدس چہرے زیبا کی روشنی جیسے ہی پڑی ہے وہ سارا کمرہ روشنی سے بھر جاتا ہے، ساری تاریکی دور ہو جاتی ہے، سارا ظلمت قدا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے اندر نورانیت پیدا فرما دی تھی، یہ آپ کے اندر کمال پیدا فرما دیا تھا۔ جہاں بھی حضور ہوتے وہاں روشنی ہی روشنی ہوتی تھی، جہاں آپ آقا دو جہاں علیہ السلام کا گزر ہو جاتا تھا وہ راستہ، وہ گلیاں خوشبوؤں سے مہک اٹھا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کریں یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہی ہے۔ اگر آپ گزر رہے ہوتے اور اگر جو ہے دھوپ کی شدت ہوتی تو آپ کے ساتھ ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہوا ساتھ چلا کرتا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں حضور کی ہر ذات سے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، آپ کے انگ سے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، آپ کی ہر ادا سے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں نبی رحمت علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، میرے بچپن کے حالات گزر رہے تھے، میں چند سالوں کا تھا، لیکن میں مکے کی پہاڑ کی وادیوں سے جب کبھی میرا گزر ہوتا تھا تو میں خود اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا، آس پاس کے جو پہاڑ ہوتے وہ پہاڑ مجھے سلام کیا کرتے تھے اور وہ پہاڑ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے، نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد فرمائیں گے، لیکن پتھروں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس درخت کے پاس سے حضور کا گزر ہو جاتا تھا درخت کی شاخیں جھک کر میرے آقا کو سلام پیش کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، یہ جو ہے بچپن کا زمانہ ہے، ابھی آپ بلوغ تک بھی نہیں پہنچے ہیں
ہیں، لیکن ابھی سے حضور کی جو ہے معجزات کا ظہور شروع ہو چکا ہے، ظہور ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گزر رہے ہوتے، بکریوں کا ریوڑ سامنے ہوتا، اور اگر جو ہے راستہ کم ہوتی اور پورے راستے میں وہ ریوڑ کی قطار ہوتی اور حضور گزر رہے ہوتے تو وہ جانور بھی حضور کے لیے راستہ الگ کر دیا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جانوروں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ اور پیغمبروں کو اللہ پاک نے محدود علاقے کے لیے نبی بنایا تھا، مخصوص خطے کا نبی بنایا گیا تھا، مخصوص شہر کا نبی بنایا گیا تھا، مخصوص ملک کا نبی بنایا گیا تھا۔ حضور کے علاوہ جو اور بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، ان کی رسالت کی ایک حد تھی، ان کی نبوت و رسالت کی ایک لمٹ تھی کہ آپ اس خطے کے نبی ہیں، آپ اس شہر کے نبی ہیں، آپ اس ملک کے نبی ہیں، آپ اس علاقے کے نبی ہیں۔ لیکن اللہ نے جب پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا ہے تو کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص صوبے کے لیے نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھ کو تو تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہے۔ مخلوق کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ مخلوق کیا ہے؟ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ مخلوق اسے کہتے ہیں جسے پیدا کیا گیا ہو، جو چیز پہلے نہ تھی اور بعد میں اسے پیدا کیا گیا ہو وہ چیز مخلوق کہلاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم پہلے نہیں تھے، جب اللہ نے چاہا تو ہمیں پیدا فرمایا تو ہم مخلوق ہیں۔ یہ زمین بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک وقت ایسا ہو چکا ہے جب زمین بھی نہیں تھی، لہٰذا زمین بھی مخلوق ہے۔ آسمان بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ آسمان بھی نہیں تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا تو آسمان بھی مخلوق ہے، یہ چاند اور ستارے بھی مخلوق ہیں، یہ جو ہے جنت و جہنم بھی مخلوق ہے، یہ فرشتے مخلوق ہیں، یہ برگ و ثمر، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، یہ جانور ہیں، یہ حشرات الارض ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ہر چیز مخلوق ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنایا گیا ہے۔ حضور صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ جناتوں کے بھی نبی ہیں، بلکہ جو ہے زمین کے بھی نبی ہیں، آسمان کے بھی نبی ہیں، چاند و سورج کے بھی نبی ہیں۔ ہر مخلوق جانتی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اسی لیے اگر حضور نے زمین کو حکم دیا تو زمین بھی حضور کی بات مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر آسمان کو حکم دیا تو آسمان بھی حضور کی بات مانتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت نے چاند کو حکم دیا تو چاند بھی حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر آقا نے سورج کو حکم دیا تو سورج بھی حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر آقا نے پتھروں کو حکم دیا تو پتھر بھی مصطفیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر آقا دو جہاں نے کسی جانور کو کچھ حکم دیا تو وہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل میں جو ہے سر جھکاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے زمین جانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں، ساتھ میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی مولائے کائنات بھی ہیں۔ احد پہاڑ کے اوپر میرے آقا اپنے 4 یاروں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی احد پہاڑ کے اوپر آپ پہنچے تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، وہ ہلنے لگا، وہ اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہو گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو حکم دیا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
حضرت جل وقت ہوئے تھے تو مخلوق کا ہر فرد حضور کی بات ماننے کے لیے بے چین تھا. یعنی جس کو بھی حکم دے دیا، پتھروں کو حکم دیا وہ بھی بات مان رہے ہیں. اب پہاڑ پہ حضور جل وقت ہوئے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا تو حضور نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ کو اسکن ایھا الجبل. آپ نے فرمایا ہے پہاڑ ٹھہر جا، یعنی ساکن ہو جا، حرکت بند کر. کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اب آپ دیکھیں اس جملے سے بھی حضور کے علم غیب کا ثبوت ہو رہا ہے. فرما دیا کہ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. غیب دا پیغمبر کو معلوم تھا کہ ابو بکر کو شہید نہیں کیا جائے گا لیکن عمر فاروق کو شہید کیا جائے گا، حضرت مولا کائنات کو شہید کیا جائے گا. تو ان کے حوالے سے فرما دیا کہ 2 شہید ہیں اور ایک صدیق ہے اور ایک نبی ہے. اور یہی ہوا ہے. یہ دونوں حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت بھی ہوئی ہے اور حضرت مولا کائنات کی بھی شہادت ہوئی ہے. یہ 3 جو صحابہ ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. آقا نے فرمایا 3 شہید ہے تمہارے پشت پہ اور ایک صدیق ہے اور ایک نبی ہے. تو جو آپ نے فرمایا وہ بعد میں وہی واقعہ ہوا اور آپ کا یہ کلام سن کر پہاڑ بالکل ساکن و جامد ہو گیا. تو پہاڑ نے بھی بات مانی کہ نہیں مانی؟ مانی ہے. اسی طرح زمین کو بھی حکم دیا. سراقہ بن مالک کا نام سنا ہوگا، یہ بات میں بھی ایمان لائے. جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو اس نے پیچھا کیا حضور کا، کیونکہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت بہت بڑا ابو جہل نے انعام رکھا تھا کہ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے گا مجھے اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. تو سراقہ بن مالک جو تھے پیچھے نکلے تاکہ اگر میں گرفتار کر لیا تو بہت بڑا انعام مجھے مل جائے گا اور میں بہت سرمایہ داروں میں شمار کر لیا جاؤں گا. یہ بالکل حضور کے قریب پہنچ گیا. اب بالکل تلوار کا وار کرنے ہی والا تھا، اتنے ہی میں میرے آقا نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. جیسے زمین کو حکم دیا تبدیلی زمین تھی، اس کے باوجود سراقہ گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑا سمیت زمین میں پھنس گئے. حضور کی بات زمین بھی مان رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مقام پر وہ واقعہ آیا ہے کہ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے. عرب کے سرزمین پر پانی کی بہت کمی تھی، وہاں چشمے نہیں تھے، وہاں نہریں نہیں تھیں. مکے اور مدینے میں پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پانی کی بہت قلت تھی. وہ لوگ بارش ہوتی تو بارش ہی کے پانی کو وہ برتنوں میں جمع کر لیا کرتے تھے. آخر وہی پانی کھانے میں، پینے میں، غسل کرنے میں، یہ ساری چیزوں میں وہی پانی کا استعمال ہوتا تھا. اور اگر بارش نہ ہوتی تو اہل مکہ کی تباہی یقینی ہوتی، اہل مدینہ پریشان ہو جاتے. تو قحط پڑ گیا. آقا کریم علیہ السلام جمعے کی نماز میں جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں. اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام دعا فرمائیے تاکہ قحط سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو. یہ قحط ہم سے دور ہے، جانور مر رہے ہیں، کوئی گھاس اور چارہ نہیں ہے.
باغات خشک ہو رہے ہیں، کھجوروں کے باغات ختم ہو جا رہے ہیں، وہی ہماری غذا ہے، کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات سنی، اس وقت شدت کی دھوپ تھی، بدلی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جیسے حضور کے ہاتھ اٹھے ہیں، راوی کا بیان ہے ادھر حضور کا ہاتھ اٹھنا ہوا ہے، ادھر بارش کا نازل ہونا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آسمان بھی مان رہا ہے، بادل بھی مان رہے ہیں، یعنی جس کو بھی حکم دے دیا، زمین کو، آسمان کو، چاند و سورج کو، چاند کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، انگلی کا اشارہ ہوا وہ بھی جو ہے تو ٹکڑے ہو گیا ہے، سورج کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ڈوب چکا تھا وہ بھی واپس آیا ہے۔ جس چیز کو حکم دے دیا ہے حضور نے، ہر مخلوق نے حضور کی بات کو تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے میں ایک شخص تھے، ان کا ایک اونٹ تھا جو گم ہو گیا تھا، اور ایک وہ شخص تھے جن کا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اور اس کو ایک بہت بڑے باغ میں قید کر دیا گیا تھا۔ اب اس باغ میں کھجوریں بھی تھیں، اور جو بھی باغ کے اندر داخل ہوتا وہ دوڑا کر کے زخمی کرتا، بلکہ جان سے بھی مار ڈالتا۔ اب لوگ پریشان تھے، اہل مدینہ کیا کریں، نکیل بھی نکل چکی ہے، اس کو کیسے گرفت میں لایا جائے؟ اب کیسے ہی اگر باغ کے اندر نہیں داخل ہو رہے ہیں تو وہ سارا ہمارا جو کھجور ہے جس سے ہماری ایک سال کی روزی وابستہ ہے وہی ختم ہو جائے گی، اور اندر جا رہے ہیں تو وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آخر آپ اس کا انتظام فرمائیں۔ آخر کیا کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے لے چلو۔ کہاں ہے وہ اونٹ؟ صحابہ عرض گزار ہوئے آقا آپ مت جائیے، وہ کئیوں کو زخمی کر چکا ہے، وہ تو جانور ہے، پاگل ہو گیا ہے، وہ کئیوں کو مار چکا ہے، کئیوں کو زخمی کر چکا ہے، برائے کرم آپ تشریف نہ لے چلے۔ حضور نے فرمایا نہیں لے چلو، مجھے لے چلو، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ حضور تشریف لے گئے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں دروازہ کھولا گیا ہے، وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کو زخمی کرے گا، حضور کو بھی پریشان کرے گا، حضور کو بھی اذیت میں ڈالے گا، لیکن وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر حضور کے مکھڑے پہ پڑی ہے، اس اونٹ نے بھی اپنی لمبی گردن کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس اونٹ کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس اونٹ نے سجدہ کیا ہے، اپنی لمبی گردن کو جھکا دیا ہے حضور کے قدموں میں، اور اس نے کچھ شکایت کی ہے۔ اللہ اکبر، جانوروں کی بولی بھی حضور پہچان رہے ہیں۔ جانور اگر کچھ بولے تو آپ کو کیا پتا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ انسان انسان کی بولی سمجھتا ہے، جانور جانور کی بولی سمجھتا ہے، حیوان حیوان کی بولی سمجھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو ساری کائنات کا نبی بنایا تھا، تو کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی زبان کا علم بھی عطا فرما دیا تھا۔ وہ اونٹ ہے، اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے، صحابہ چاروں طرف موجود ہیں، لیکن صحابہ کو کچھ خبر نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کیا کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مالک کہاں ہے اونٹ کے؟ وہ دور کھڑے تھے، وہ تو ڈرے ہوئے تھے کہ یہ مجھ کو مارے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارا اونٹ کہہ رہے ہو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ اونٹ کی عقل زائل ہو گئی ہے؟ خبردار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اونٹ ہے، جانور ہے، مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے، مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ یہ آقا کیا شکایت کر رہا ہے؟
میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے، یہ اونٹ یہ شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک میں جوان تھا، جب تک میرے اندر طاقت تھی، توانائی تھی، تو پھر میں اپنے مالک کے تمام کام کیا کرتا تھا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، اب کام نہیں ہو پاتا، تو میرا مالک مجھ کو بے تحاشا مارتا بھی ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز مجھے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ شکایت کر رہا تھا وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار ایسا مت کرو، یہ جانور ہے، بے زبان ہے تمہارے لیے، جب تک اس کی زندگی ہے تب تک اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی ہمارا دین، ہمارا اسلام کتنا عظیم الشان دین ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اگر آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ کریں ذرا سا، جانوروں کے ساتھ اگر آپ نے کوئی جانور پال رکھا ہے، کوئی بکری پال رکھی ہے، کوئی جو ہے گائے یا کوئی بھینس پال رکھی ہے، اور آپ اس کو وقت پہ کھانا چارہ دے رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، جب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں یہ اجر مل رہا ہے تو اگر ہم انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو کس قدر ہمیں اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازے گا۔ کتنا مقدس دین ہے ہمارا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر مخلوق آپ کی بات مانتی ہوئی نظر آتی تھی، جو فرما دیں اللہ رب العزت آپ کی ہر بات کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم الشان معجزہ جو کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مقام پہ بیٹھا ہوا تھا اور کافروں کا ایک بہت بڑا گروہ وہاں سے گزرا، ان کے ساتھ میں ایک مرا ہوا جانور، ایک عرب میں گوہ، ایک یہ چھپکلی سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے جس کو وہ لوگ کھایا کرتے تھے، تو وہ جنگلوں سے شکار کر کے لائے اور وہاں سے گزر رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے تو وہ دیکھ لیے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ کیا آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نبی اور رسول ہیں تو کوئی معجزہ تو دکھائیے، کوئی نشانی تو دکھائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ گوہ جو جانور ہے اس کو مار کر کے لائے ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ گوہ جو ہمارا جانور ہے اس کو زندہ کیجئے اور یہ زندہ ہو کر کے آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دے تو ہمیں یقین ہوگا کہ ہاں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ گوہ مرا ہوا جانور ڈال دیا گیا، حضور نے توجہ فرمائی، جیسے ہی توجہ فرمائی تھی وہ مردہ جانور زندہ ہو گیا اور اس نے عربی زبان میں سب کے سامنے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جانور جانور ہو کر کے
گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو کمالات اور تصرفات سے نوازا تھا، لیکن حضور کی زندگی کا آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ کیسی سادہ زندگی تھی حضور کی، کیسی خاکساری کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، کیسے انکساری آپ کی زندگی میں جھلک رہی تھی، آپ اس کا احساس کریں۔ حدیث میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مجھ سے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ شاہی نبی بننا چاہتے ہیں یا درویشی صفت والا نبی بننا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ نبی تو ہیں لیکن بادشاہوں والی صفت کا جو نبی ہوتا ہے ویسا نبی بننا چاہتے ہیں، یا جو درویشوں والی صفت والا جو نبی ہوتا ہے وہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت بھی حضور کی چاہت کو طلب فرما رہا ہے، جو آپ چاہیں ویسا آپ کو بنایا جائے۔ یہی فرق ہے اور مخلوق میں اور حضور اکرم علیہ السلام میں کہ ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور حضور کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بادشاہوں والی جو صفت ہے وہ نبی بننا چاہتے ہیں یا درویشوں والی صفت والا نبی بننا چاہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعالیٰ میں درویشوں والی جو صفت ہوتی ہے وہ نبی بننا چاہتا ہوں، جو فقیروں والی صفت ہوتی ہے میں ویسا نبی بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے جان بوجھ کر فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ آپ ساری کائنات کے مالک تھے اللہ کی عطا سے، لیکن آپ کی زندگی کیسی تھی؟ حدیث میں آتا ہے کبھی بھی حضور نے کسی میز اور کرسی پہ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کسی تخت، کسی کھاٹ اور کسی چارپائی پہ بیٹھ کر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ نے خورد و نوش کا اہتمام کیا ہے زمین پہ بیٹھ کے آپ نے کھانا تناول فرمایا ہے۔ یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، خاکساری تھی۔ اس زمانے میں کرسیاں تھیں، آپ چاہتے تو شاندار کرسی پہ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما سکتے تھے، شاہی تخت پہ بیٹھ کر کے بھی آپ کھانا تناول فرما سکتے تھے، لیکن یہ حضور کی خاکساری اور عاجزی تھی کہ جو ہے زمین ہی پہ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے تھے، وہ بھی مٹی کے برتن میں، مٹی کے برتن ہی میں آپ کھانا تناول فرماتے، اسی برتن میں پانی نوش فرماتے، مٹی ہی کے برتن میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ خاکساری تھی آپ علیہ السلام کی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو لباس آپ زیبتن فرماتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اس لباس میں بھی پیوند ہوتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت، اتنا اونچا مقام کہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور ہر مخلوق آپ کی بات مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر مخلوق کے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، لیکن خاکساری کا عالم کیا ہے، عاجزی کا عالم کیا ہے؟ زمین پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں، لباس ایسا ہے جس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا عالم خاکساری کا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس کے باوجود گھر کے کام خود انجام دے رہے ہیں، بکریوں کا دودھ نکالنا ہے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال رہے ہیں، کپڑے دھونا ہے خود اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے کپڑے دھو رہے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کبھی آپ کی نالین شریفین کی جو نال ہے اس میں کوئی شکستہ ہو جاتی اور اس کو سینے کی ضرورت ہوتی تو آپ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی سلائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی سادگی ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔
یہ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ مہینوں ہو جاتے تھے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایک کھجور اور ایک گلاس پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ یہ مالک کائنات ہے، اگر حضور چاہ لیتے تو ہر دن کی غذا آسمان سے بلکہ جنت سے نازل ہو سکتی تھی، لیکن یہ حضور کی خاکساری تھی۔ فکر و فاقہ کو آپ نے اختیار کیا تھا، درویشوں والی زندگی آپ نے پسند فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، مولا مجھے ایک وقت کھانا عطا فرما اور ایک وقت مجھے بھوکا رکھ، تاکہ ایک وقت کھا کر تیرا شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہ کر تیری رضا کے لیے صبر کا مظاہرہ کروں۔ شکر اور صبر یہ ہمارے نبی کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو نمایاں طور پہ نظر آئے گا۔ کمی کچھ نہیں تھی، یہ خاکساری تھی حضور کی۔ کیوں؟ اتنا سادہ رہتے تھے میرے آقا، صحابہ کے مابین اتنی سادگی زندگی رہتی تھی کہ اگر کوئی اجنبی، کوئی پردیسی، کوئی مسافر جس نے ابھی حضور کو دیکھا نہ ہوتا اور وہ سنا تھا کہ کوئی پیغمبر آئے ہوئے ہیں مدینے کی سرزمین پر، وہ زیارت کے لیے آیا ہوا ہوتا، تو حضور کی سادگی ایسی تھی کہ صحابہ کے مجمع میں حضور تشریف فرما ہوتے، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس میں کون اللہ کے رسول ہیں، اسے پوچھنا پڑتا تھا، اے لوگوں میں نے سنا ہے کہ ایک محمد نام کا کوئی پیغمبر آئے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں، ان کا پتہ بتائیے۔ تب صحابہ فرماتے تھے کہ جس پیغمبر کی تلاش میں تم سرگردہ ہو یہ وہی ہے جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ حضور کی سادگی تھی۔ میرے آقا چاہتے تو شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن یہاں پہ سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ پردیسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس میں کون اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ یہاں کی سادگی، یہاں کی ہے انکساری اور یہ خاکساری کے ساتھ جو زندگی گزار رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جو یہاں خاکساری اور عاجزی اور انکساری اپنائے گا، دنیا میں جو بندہ جتنی ہی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے گا، رب کی بارگاہ میں جتنا سر خمیدہ ہوگا، سر جھکائے گا، آخرت میں قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اسی قدر بلندیوں سے نوازے گا۔ یہاں دنیا میں حضور علیہ السلام ایسا سادہ رہتے تھے کہ پردیسی کو جاننے میں بھی تعجب ہوتا اور فرق محسوس نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا عالم ہوگا، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنے عرش کے دائیں جانب جگہ عطا فرمائے گا اور اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ وہاں ہر کوئی حضور کو پہچان رہا ہوگا، اپنا بھی پہچان رہا ہوگا، پرایا بھی پہچان رہا ہوگا، اجنبی بھی پہچان رہا ہوگا، پردیسی بھی پہچان رہا ہوگا۔ اتنا اونچا مقام اللہ رب العزت وہاں پہ عطا فرمائے گا، شاہی تاج پہنایا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں قبر سے اٹھوں گا، اٹھتے ہی مجھے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا، جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا کے جو لباس ہوتے ہیں یہ میلے بھی ہوتے ہیں، یہ گندے بھی ہوتے ہیں، بوسیدہ بھی ہوتے ہیں، پرانے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کی جو چیز ہے نہ کبھی اس کے اندر پرانی اور بوسیدگی کی صفت پیدا ہو سکتی ہے، نہ وہ میلے ہو سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کسی طرح کا گرد و غبار جم سکتا ہے۔ جنت کا جو لباس ایک مرتبہ پہن لیا وہ ہمیشہ وہ لباس ویسا ہی نیا، ویسا ہی فریش، ویسے ہی صاف و شفاف ہوگا۔ جنت کے لباس میں کبھی پرانی اور بوسیدگی کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے قبر انور سے اٹھتے ہی جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ دنیا میں تو میرے آقا ایک معمولی لباس دیکھتن فرماتے، لیکن اب قیامت کا دن وہ لباس ہوگا اور جو لوگ ہوں گے وہ برہنہ قبر سے اٹھیں گے،
की हदीस में आता है, सारे लोगों के जिस्म पे कोई लिबास नहीं होगा, लेकिन मुस्तफा की शान ये होगी कि आपको जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, जन्नती ताज पहनाया जाएगा, शाही लिबास पहनाया जाएगा। यहाँ मुस्तफा ने दुर्वेशों वाली जिंदगी अपनाई है और आखिरत में बादशाहों वाली जिंदगी होगी, आखिरत में शाहों वाली जिंदगी होगी। यहाँ आजिज़ी है और वहाँ ऊंचा मकाम अल्लाह ने तय कर रखा है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी है। आपने यहाँ की जिंदगी बहुत खाकसारी के साथ गुजारी है। आप अंदाजा करें, हदीसों में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना तनावुल फरमाते थे तो आप बहुत ही ज्यादा छुप करके खाना तनावुल फरमाते, और ये हमें भी हुक्म है कि इंसान अकड़ करके खाना ना खाए। ऐसा ना हो कि इंसान बिल्कुल जो है उसका सर और बुलंद हो और खाना उठा करके यूं लाए, ऐसे खाने को मना किया गया है, बल्कि सर झुकाए, थोड़ा सा सर झुका के खाएगा तो उसमें एक आजिज़ी पैदा होगी, इनकिसारी पैदा होगी। सहाबा का बयान है, जब हम हुजूर के साथ खाना तनावुल फरमा रहे होते तो हम खुद अपने कानों से सुनते थे, वो रोटी का टुकड़ा भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता था, रोटी का टुकड़ा भी अल्लाह का जिक्र करता था, वो रोटी का टुकड़ा भी खुश होता था कि मेरी खुश नसीबी है कि मैं मुस्तफ़ा के पेट में पहुंच रहा हूँ, मुस्तफ़ा के शिकम पे दाखिल हो रहा हूँ। ये हर शय, हर चीज ये खुश नसीबी पे नाज करती थी। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रास्ते से गुजरते थे तो जिस्म का हर तो जो है जमीन का हर हिस्सा मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे आने की आरज़ू रखता था कि मुझे भी मुस्तफ़ा के नालैन शरीफैन की बरकतें हासिल हो जाएं। ये आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान थी। आपने आजिज़ाना और इनकिसाराना जिंदगी गुजारी है, लेकिन उसके बावजूद मखलूक का हर फर्द आपकी ताज़ीम करता हुआ नजर आता था, हर फर्द आपका एहतराम करता हुआ नजर आता था। जो भी आपने हुक्म दिया, हर हुक्म, हर मखलूक जो है आपके सामने सरखमीदा होती हुई नजर आती थी। आप यकीन जाने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए हैं, लेकिन उन मौजिज़ात में जो सबसे बड़ा मौजिज़ा है वो कुरान मुक़द्दस है जो हमारे सामने मौजूद है। ये ऐसा मौजिज़ा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अबदी और दायमी है। ये ऐसा मौजिज़ा है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और पैगंबरों को जो मौजिज़े दिए गए, जब तक पैगंबर है तब तक उनका मौजिज़ा है, उनकी वफात हुई तो मौजिज़ा भी ख़त्म हो जाता था। लेकिन ये हुजूर का मौजिज़ा कुरान ऐसा मौजिज़ा है, ये ऐसा मुक़द्दस कलाम है जो हमेशा बाकी रहने वाला है। ये कुरान अल्लाह की सिफत है, जो लौहे महफूज में लिखा हुआ कुरान है वो कभी फना नहीं हो सकता, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो कभी भी ज़ायल नहीं हो सकता। ये अल्लाह की सिफत है, ये कुरान है। और कुरान में तकरीबन 6666 आयतें हैं। अरबी में आयत ही को मौजिज़ा कहते हैं। यकीन जाने कुरान ही की शक्ल में तकरीबन 6500 मौजिज़े तो हुजूर के कुरान की शक्ल में मौजूद हैं, और उसके अलावा बेशुमार मौजिज़े। ये कुरान का मौजिज़ा ही है। और आप किताब पढ़ें, कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें आप तिलावत करें, इंसान पढ़ते पढ़ते उसका दिल उकता जाता है और दिल कहता है कि अब ना पढ़ें। लेकिन कुरान ऐसा कलाम है, अल्लाह अकबर, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतने ही तमन्ना शौक बढ़ता चला जाता है। दिल कहता है और पढ़ें। जितनी आप तिलावत करते जाएंगे जी उकताता नहीं है, बल्कि पढ़ने की ख्वाहिश में और इजाफा होता चला जाता है। ये कुरान का मौजिज़ा ही तो है, ये कुरान का एजाज ही तो है। सबसे बड़ा मौजिज़ा अल्लाह ने हुजूर को कुरान की शक्ल में अता फरमाया है। आज हमारे घर में वो मौजिज़ा हुजूर का जो है हर घर में तकरीबन मौजूद है। हम कुरान की तिलावत किया करें। कुरान ऐसी किताब है कि इसका देखना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है। बल्कि अगर कोई पढ़े हुए नहीं है और पढ़ाने सुनाने वाला भी नहीं है
تو اگر آپ قرآن کے مقدس جملوں کو، وہ الفاظ کو، وہ کلمات کو اگر آپ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے پہ بھی آپ کو عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے جو کلمات ہیں یہ وہی کلمات ہیں جن کو کبھی پیارے مصطفیٰ نے مشاہدہ کیا ہے، یہ وہی کلمات ہیں جن کو صحابہ نے دیکھا ہے، یہ وہی کلمات ہیں جن کو تابعین نے دیکھا ہے، یہ وہی کلمات ہیں جن کو اولیاء صالحین نے دیکھا ہے۔ کاغذ بدلا ہوا ہے لیکن جو کلمات ہیں وہ وہی ہیں جن کو ہمارے تمام بزرگوں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس کو دیکھنے پہ بھی آپ کو عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے جو احکام ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو عربی تعلیم ضرور دیں۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے قرآن کی شکل میں جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر اس کے بعد جو بڑا معجزہ ہے وہ ہے معراج النبی کا معجزہ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مقدس کے بعد میں تمام معجزات میں دوسرے نمبر پہ اس معجزے کا نام آتا ہے، اس لیے کہ کسی پیغمبر نے بھی اپنے عالم بیداری میں ماتھے کی نگاہ سے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ صرف ہمارے آقا کی ذات ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انفرادی شخصیت ہے کہ یہ مقام آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور کسی نے اللہ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونکہ اللہ سے ڈائریکٹ ان کی بات ہوتی تھی، کلام فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کے دل میں خواہش بھی پیدا ہوئی تھی جب کلام ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے تو کاش میں دیدار بھی کر لیتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ انہوں نے آرزو کی تھی لیکن پھر بھی وہ تجلی اور اللہ کے تجلی کی تاب وہ نہ لا سکے، وہ بھی بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لائے تھے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو باضابطہ بلایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی ہے۔ آپ نے جو 7 آسمان ہیں، 7 آسمان کے پار آپ تشریف لے گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سارا کا سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، پورا کا پورا آسمان، ایک انچ بھی جگہ نہیں ہے جو فرشتوں سے خالی ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا کا سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، پر ہے، اور وہ فرشتے صفیں بنائے ہوئے حالت قیام میں خدا کی عبادت کر رہے تھے، خدا کی بندگی کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبریل امین بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حالت قیام میں تمام فرشتے جو ہے رب کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین یہ بتائیے ان کا قیام کب پورا ہوگا، ان کا رکوع کب ہوگا، ان کا سجدہ کب ہوگا، ان کا سلام کب پھرے گا، نماز کب ان کی مکمل ہوگی، ان کا قیام کتنے جو ہے زمانے تک رہے گا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں۔ وہ ایک انسان ہے جس کے اندر تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اس کے ذمے بے شمار کام ہیں، اس کو آرام بھی کرنا ہے، حقوق کی ادائیگی بھی کرنا ہے، بیوی بچوں کے پاس بھی رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی جو ہے وقت دینا ہے۔ یہ فرشتے ہیں، ان کو نہ تو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، نہ ان کو آرام کرنا ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کو کوئی وہ تمام عوارض جو انسان کو لائق ہوتی ہیں ان کو لائق نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا ان کا قیام 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہے، ان کا قیام 1 دن 2 دن کا نہیں ہے، ان کا قیام ہفتے 2 ہفتے کا نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی تب تک یہ سارے کے سارے فرشتے اسی حالت
हालत में, क़याम की हालत में खुदा की इबादत करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की इबादत करने वालों की कमी नहीं है, हर वक्त खुदा की इबादत हो रही है। अगर हम रब की इबादत नहीं करते तो इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हम नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हम रब की बारगाह में सरबा सुजूद नहीं हो रहे हैं, ये हम अपना घाटा और नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह पाक की शान बेनियाज है, हर वक्त उसकी इबादत हो रही है, हर वक्त उसकी बारगाह में सजदे हो रहे हैं, हर वक्त क़याम हो रहा है। एक 24 घंटे का एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि जिस सेकंड में खुदा की बंदगी न हो रही हो, खुदा की इबादत न हो रही हो, खुदा का सजदा न हो रहा हो, खुदा की बारगाह में रुकू न हो रहा हो। हर लम्हा खुदा की इबादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। अगर हम इबादत से गाफिल हैं, यकीन जाने ये हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए हमें नमाजों की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। रोजा साल में एक बार आता है, हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, ज़कात साल में एक मर्तबा है अगर मालिक निसाब है बंदा, लेकिन नमाज हर दिन में पढ़ना है, नमाज हर रोज पढ़नी है, नमाज हर रोज 24 घंटे में 5 मर्तबा पढ़नी है। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये चीज अपने जो है जिंदगी में बना ले कि नमाज की पाबंदी फर्ज ऐन है, ये बहुत बड़ी इबादत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं। एक चीज आपने फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है, दूसरी चीज आपने फरमाया मुझे नेक बीवी बहुत पसंद है, तीसरी चीज आपने फरमाया मुझे नमाज पढ़ना बहुत पसंद है। जब मैं रब की बारगाह में हाजिर होता हूँ तो मेरे आंखों को ठंडक पहुंचती है, दिल को सुकून हासिल होता है। नमाज पढ़िए, जितनी टेंशनें हैं, जितनी आपके अंदर उलझने हैं, मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, आफतें हैं, कसम खुदा की आप सच्चे दिल से वुजू करके रब की बारगाह में हाजिर होंगे, सरबा सुजूद होंगे, इंशाअल्लाह ये सारी मुश्किलात दूर होती हुई नजर आएंगी, ये सारी मशक्कतें भागती हुई नजर आएंगी। ये बहुत बड़ी इबादत है नमाज। मेरे आका फरमाते हैं, पहले आसमान पे मैंने कदम रखा, सारा का सारा आसमान के फरिश्ते हालत क़याम में खुदा की इबादत कर रहे हैं। दूसरे पे पहुंचा, वहां देखा तो रुकू में रुकू में सारे फरिश्ते इबादत कर रहे हैं। तीसरी पे पहुंचा तो कोई सजदे में है, तो 5वीं पे पहुंचा तो कोई कौमा में है। आप समझें कि 7 आसमान हैं और जो है नमाज के जो फराइज हैं वो भी 7 हैं। अल्लाहु अकबर। गोया के हर आसमान पे नमाज का एक फर्ज अदा हो रहा है। कहीं क़याम हो रहा है, कहीं रुकू हो रहा है, कहीं सजदा हो रहा है, कहीं कादा हो रहा है, कहीं क़िरात हो रही है, कहीं सलाम हो रहा है। ये सातों के सातों आसमानों पे हमा वक्त खुदा की इबादत हो रही है। कुर्बान जाइए, अगर हम 2 रकत नमाज अदा करते हैं, वक्त हमें 5 मिनट ही लगता है, लेकिन उसमें रुकू भी हो जाता है, उसमें कौमा भी हो जाता है, उसमें क़याम भी हो जाता है, उसमें कादा भी हो जाता है। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते जो क़याम में है वो सिर्फ क़याम में है, जो रुकू में है वो सिर्फ रुकू में है, जो सजदा में है वो सिर्फ सजदा में है, जो कादा में है वो सिर्फ कादा में है। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, अल्लाहु अकबर, कि हम थोड़े वक्त में सातों के सातों फराइज अदा कर लेते हैं। गोया पहले आसमान के जो फरिश्ते हैं जो क़याम में हैं, क़याम भी हम अदा कर रहे हैं, जो रुकू में हैं रुकू भी हम अदा कर रहे हैं। गोया हर आसमान के हर फरिश्ते की सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा करें, आकाए करीम सातों आसमान पे पहुंचे हैं, आपने जन्नत का भी मुशाहदा किया है, जन्नत का भी मुआयना किया है। हम जाएंगे जन्नत में हिसाबो किताब के बाद में, लेकिन अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को वो कमालात, वो इख्तियारात अता फरमा दिए हैं कि दुनिया ही में हुजूर ने जन्नत की सैर भी की है, जन्नत का मुशाहदा भी किया है। जन्नत में मेरे आका पहुंचकर ये भी आपने मुशाहदा किया है, ये मेरे अबू बकर का महल है, ये मेरे उमर का महल है, ये मेरे फला सहाबी का महल है, ये मेरे फला जानिसार का हुजरा है। तमाम जो है महलात का भी मेरे आका
نے مشاہدہ فرمایا ہے، جہنم کا بھی معائنہ کیا ہے میرے آقا نے، سارے کے سارے مناظر میرے آقا نے مشاہدہ فرمائے، سدرہ کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا، اس کے پار بھی آپ تشریف لے گئے۔ بھائی حضرت آگے نعرہ لگائیے، اللہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ حضرات جم کے بیٹھے، دیکھیے لائٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو رہا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، معجزات کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ معراج، یہ حضور کا قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ خصوصیت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ اعجاز ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضور کی زندگی میں بے شمار پہلو آپ کے کمالات کے نظر آئیں گے۔ آپ اندازہ کریں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، ان کی جو قومیں تھیں، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو پہلی کی قومیں تھیں، اگر انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اپنے پیغمبر کا احترام نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی، تو ان قوموں کو ہلاک کیا گیا تھا، آسمانی عذاب ان پہ آیا تھا، اور ان قوموں پہ ایسے عذاب آئے، کہیں تو پتھروں کی بارش ہوئی جس کی وجہ سے پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی، کبھی کبھی ایسا سیلاب آیا کہ سارے کے سارے کفاروں کا تو خاتمہ ہی ہو گیا، کبھی کبھی ایسی چیخ آئی ہے آسمان سے کہ ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے، کبھی کبھی جو ہے جبریل امین آ کے پوری بستی کو الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ یہ طرح طرح کے عذاب آئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ پڑھیں، قوم سمود کا تذکرہ پڑھیں، قوم لوط کا تذکرہ آپ پڑھیں، قوم شعیب کا تذکرہ آپ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا آپ جو ہے معائنہ کریں، یہ سارے عذاب آپ کو ملیں گے، قرآن کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ آج حضور کی بھی امت کے کچھ شریر لوگ ہیں جو بہت سارے نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، رسول کی اطاعت سے دور ہیں، پیغمبر کا احترام نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کیا سبب ہے؟ جب پچھلی قوموں نے اپنے نبی کی توہین کی تھی تو عذاب فوراً آ گیا تھا۔ آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، پھر یہ بھی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر! احادیث پاک میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے اور ایک مقام پہ ہمارا گزر ہوا، وہاں پہ ایک مسجد تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرماتے ہوئے آپ نے بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طول سجدہ کیا اور سجدے میں آپ نے بہت لمبی دعا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کا بیان ہے کہ پروردگار عالم، صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جتنا آج لمبا اور طول سجدہ فرمایا ہے، اتنا لمبا سجدہ تو ہم نے آپ کو اور کسی موقع پہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر آپ سجدے میں کون سی دعا فرما رہے تھے؟ سجدے میں آپ کیسا، آپ رب کی بارگاہ میں کون سی تسبیح بیان کر رہے تھے؟ کون سی اس کی خوبی اور بڑائی کا آپ اعلان فرما رہے تھے؟ اتنا لمبا سجدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، آج میں سجدے کی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی ہیں، جس میں سے 4 دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں تو اللہ پاک نے قبول فرما لیا، لیکن ایک دعا کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر! ماشاءاللہ!
देख रहे हैं बाहर आ गई। अब देखिए ये हदीस में मुकम्मल करके अपनी बात को भी मुकम्मल करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अजीमुशान खिताब आपको सुनना है। एक अजीमुशान शख्सियत हमारे सामने जलवागर है, जिनका 12 खिताब आपने सुना होगा। जब ये बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही दिल के अंदर एक सुरूर पैदा होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस बहुत खामोशी के साथ आप तशरीफ रखिए। ये मेरी गुफ्तगू का बस आखिरी मंजर है और आखिरी कड़ी है ये, इसके बाद मैं अपने से रुखसत होने वाला हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सजदे में जो है 4 दुआएं की हैं, अपने रब की बारगाह में फरियाद की है, तो मौला ताला ने मेरी 3 दुआएं तो कबूल फरमा दी है, लेकिन एक दुआ करने से मना फरमा दिया है। वो 3 दुआएं क्या थी जो कबूल हुई है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, हे परवरदिगारे आलम, पिछली कौम के जो लोग थे, जब उन्होंने तेरी नाफरमानी की है, मासियत का काम किया था, अपने पैगंबरों को ईज़ा पहुंचाया था, अपने वक्त के पैगंबर की इताअत नहीं की थी, तो उनको आसमानी अजाब से हिलाक किया गया था, उनको आसमानी अजाब से तबाह किया गया था। कभी जो है पत्थरों की बारिश, कभी सैलाब की वजह से, कभी तेज आंधी और तूफान की वजह से उनको तबाह किया गया था। लेकिन मेरे मौला, तो मेरी उम्मत पे करम फरमाना, तो मेरी उम्मत पे रहम फरमाना, तो मेरे गुलामों पर जो है अपनी शफ़क़त और इनायत और मेहरबानी का मामला करना। मौला, मेरी उम्मत को आसमानी अजाब से हिलाक नहीं फरमाना, मेरी उम्मत को आसमानी अजाब से तबाह नहीं करना। मौला, मेरी उम्मत को अपने अमान में रखना। मौला, मेरी उम्मत को इस तरह के अजाब से बचाए हुए रखना। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैंने ये दुआ की अपने रब की बारगाह में, तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है, रब ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है। आज कितनी सरकशियां हो रही हैं, कितने मासियत के काम हो रहे हैं, कितने जराइम हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, बड़े बड़े भारी भारी गुनाह मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है। ये बदकारियां है, ये फहाशियां है, ये ज़िनाकारियां है, ये बेहयाई के काम आज मुसलमान भी कर रहा है। अल्लाहु अकबर, बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। अगर मुस्तफा की दुआ न होती तो आज भी आसमान से अज़ाब आ चुका होता। अगर मुस्तफा की दुआ न होती तो आज भी पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती। अगर मुस्तफा की रहमत न होती तो आज भी ऐसे सैलाब की शक्ल में तूफान आ जाता। आज अपनी मासियत का काम होने के बावजूद अगर हम हिलाकतों से बचे हुए हैं, ये मुस्तफा की आमद का सदका है, ये मुस्तफा की विलादत का सदका है, ये मुस्तफा की दुआओं का नतीजा है, तो मुस्तफा की रहमत का सदका है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की थी, मौला ताला मेरी उम्मत को उस तरह के अजाब से बचा लेना, मेरी उम्मत को उस किस्म के अजाब से की हिलाकत से महफूज रखना। ये मुस्तफा की दुआओं का सदका है जो अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमा ली है। आज हम जो है बड़े बड़े जराइम करने के बावजूद भी कहरो गजब से बचे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी दुआ की थी कि मौला ताला मेरी उम्मत को सैलाब और खरकाब वाले अजाब से भी बचा लेना। ऐसा तूफान आए, ऐसा सैलाब आए जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे आया था कि जितनी कश्ती पे सवार थे सिर्फ वही के वही बचे थे, बाकी के सारे तबाह बर्बाद हो चुके थे, गरकाब हो गए थे और उसी में खत्म हो गए थे। मेरे आका फरमाते हैं, मौला इस तरह के अजाब से भी मेरी उम्मत को बचा लेना। आज भी आप देख रहे हैं कभी कभी कहीं किसी मुल्क में किसी किस्म के सैलाब तो आते हैं, बहुत सारी जानें जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा मुल्क ही तबाह हो गया हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पूरा का पूरा शहर
شہر ہی گزر گیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کہیں پہ ایسے جو ہے سیلاب آیا ہے اور پورا کا پورا ملک ہی ختم ہو گیا ہو. ایسا نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ سینکڑوں افراد ختم ہو گئے ہوں, ہزاروں افراد ختم ہو گئے ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ سارا ملک تباہ ہو گیا ہو. یہ نبی کی دعاؤں کی برکت ہے, یہ حضور کی دعاؤں کا کرشمہ ہے, یہ آپ کی رحمت للعالمین کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے عذاب سے آج امت بچی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ مولا میری امت کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بھی بچا لینا. جو آپسی انتشار ہے, اختلاف ہے, انتشار ہے, جھگڑا ہے, فساد ہے, قتل ہے, غارت گری ہے, ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہوتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان سے لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے جس میں آپسی تناؤ پیدا ہوتا ہے. اس قسم کی بھی دعا میرے آقا نے فرمانا چاہی تھی کہ اللہ پاک نے منع فرما دیا. یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ حضور نے دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو. یہ معاملہ نہیں ہوا, بلکہ آپ دعا فرمانا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے منع فرما دیا. کیونکہ پروردگار عالم علام الغیوب ہے, وہ معلوم تھا کہ جنگیں ہوں گی. صحابہ کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں, جنگ جمل مشہور ہے, دونوں طرف مسلمان تھے. جنگ صفین مشہور ہے, دونوں طرف مسلمان تھے. بے شمار ایسی جنگیں ہوئی ہیں, صحابہ کے دور میں بھی ہوئی ہیں, تابعین کے دور میں ہوئی ہیں, اتباع تابعین کے دور میں ہوئی ہیں. آپ جو ہے جو خلافت کے جو بنو امیہ کی خلافت ہے, بنو عباسیہ عباس کی خلافت ہے, یہ ساری آپ سنیں تو یہ بہت جنگیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے قتل کیے گئے. تو یہ قتل, یہ غارت گری, یہ فتنہ فساد, یہ آپس کا انتشار تو ہوا ہے, یہ ہوا ہے, لیکن وہ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا ہے یا کبھی مسلمانوں کے اندر کوئی جو ہے ایسی خصلت پیدا ہو گئی تھی جو اسلام کی خصلت کے علاوہ تھی, جس کے نتیجے میں یہ سارے کام ہوئے ہیں. لیکن یہ بہرحال ہوئے ہیں. یہ بھی اگر دعا قبول ہو جاتی حضور کی اور حضور یہ دعا فرما لیتے تو آج پوری دنیا سے اختلاف کا خاتمہ ہو چکا ہوتا, اور آج بھی دنیا سے یہ تمام جو آپس کی انتشار ہے اس کا بھی جنازہ نکل چکا ہوتا. لیکن اللہ پاک کا ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے, حکمت بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا نام ہی حکیم ہے, اس کا ہر کام حکمت سے لبریز ہوا کرتا ہے. تو وہ دعائیں جو عذاب آنے والی تھیں, وہ تو دعائیں پروردگار عالم نے قبول فرما کر وہ عذاب کو روک دیا. لیکن جو انتشار قدرت میں منظور تھا وہ انتشار تو باقی رہا. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس انتشار کو دور کریں, مل کر رہیں, اختلاف پیدا نہ کریں, انتشار پیدا نہ کریں. حضور مدینے پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر بعد میں کی ہے, لیکن وہاں پہ آپ نے اخوت کا معاملہ پہلے کیا ہے. آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ آپ نے پہلے کیا ہے. اللہ اکبر. وہاں یہودی بھی تھے, مشرکین بھی تھے, مومنین بھی تھے, سب سے آپ نے معاہدہ فرما دیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. سب کے ساتھ آپ نے یہ کیا تھا کہ بھائی اسلام میں زبردستی تو نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین قرآن نے بیان فرما دیا. کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا, کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ آپ زبردستی اور جو ہے اس پہ سختی کر کے زبان سے کلمہ تو پڑھوا سکتے ہیں, لیکن زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے, دل سے تصدیق کرنے کا نام اسلام ہے. جب تک دل میں تصدیق نہیں ہوگی, دل میں پختہ یقین نہیں ہوگا, تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. زبان سے پڑھنے سے نہیں ہوتا, تب اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. تو کسی کو مسلمان جو ہے
زبردستی بنایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ زبان پر تو ہمارا زور کسی کے اوپر چل سکتا ہے، دل پر نہیں چل سکتا۔ دل تو اندر ہے، جب بندہ خود دل سے چاہے گا تب بھی وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں سب سے معاہدہ کیا تھا، ٹھیک ہے یہودی ہو اپنے ہی مذہب پہ قائم رہو، لیکن آپس میں لڑیں گے نہیں، آپس میں جھگڑیں گے نہیں، آپس میں انتشار نہیں ہوگا، ہم اس مدینہ شہر میں آپس میں مل کر کے رہیں گے، اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے، اپنے اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے انتشار نہیں کریں گے۔ آج یہ سنت ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں رہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو مسلک اہل سنت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی ہمارا سچا عقیدہ ہے، یہی ہمارے عقائد کی پہچان ہے، اس پہ ہمیں جمے رہنا ہے، لیکن انتشار نہیں کرنا ہے، ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، ہمیں آپس میں قتل و غارت گری کا ماحول نہیں برپا کرنا ہے، یہ ہمارے اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ آپس میں ہم مل کر کے رہیں، اسلام کی اشاعت کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مرصع کریں، اور اپنے عوام میں، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں اگر وہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی عادی بن جائیں، قسم خدا کی بچے دیکھ دیکھ کر ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ پہلی درسگاہ ہوتے ہیں اولاد کے لیے، اگر ماں عابدہ ہے، زاہدہ ہے، قاریہ ہے، عالمہ ہے، یقیناً بچے بھی عبادت گزار بنتے ہوئے نظر آئیں گے، بچے بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بچے بھی دین کی راہ سے جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقین جانیے عزیزان ملت اسلامیہ، بچے جو ان کا جو دل ہوتا ہے وہ بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، بچے کو ہم جیسے ڈھالنا چاہیں بچہ ویسے ہی ڈھل جائے گا، بچے کو ہم جیسا بنانا چاہیں بچہ ویسا ہی بن جائے گا۔ اگر بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں تو اس میں ہمارے ماں باپ کی بھی تربیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اگر ہمارے بچے آوارہ ہو رہے ہیں اس میں ماں باپ کی بھی بہت بڑے جو ہے تربیت کا جو ہے نقص داخل ہے۔ اگر تربیت اچھی ہوئی ہوتی بچے باغ میں نہیں سنورتے، بچے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر میں، اس عمر میں بچے کو جس انداز پہ ڈھالنا چاہیں بچہ ڈھلتا ہوا نظر آ جائے گا۔ بچوں کی اچھی تربیت کریں، کبھی بھی بری بات بچے میں دیکھیں فوراً ٹوک دیں، فوراً منع کر دیں کہ نہیں بیٹا یہ غلط بات ہے، نہیں بیٹا یہ گندی بات ہے، ایسا کام نہیں کرتے۔ اگر آپ نے بچے کو نہیں ٹوکا اور آپ نے بچے کو جو ہے برا کام کرتے ہوئے دیکھ کر کے آپ خاموش رہ گئے، یقین جانے بچے نے آج یہ غلط کام کیا ہے، کل اور بھاری کوئی غلط کام کر بیٹھے گا، اور جو زمانہ گزرے گا، جو وقت گزرے گا اس کے اندر اور بھی غلط کام کی روش پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی، آپ کا یہ طرز، یہ آپ کا دستور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، گھروں پہ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اللہ اکبر، دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آپ کے یہاں بھی مسجد بھی ہے، غالباً مدرسہ بھی ہے، یہ ہمارے جو ہے مولانا کریم صاحب عبدالقیوم صاحب انہوں نے بہت محنت کی اور آپ نے ان کا تعاون کیا، ماشاءاللہ اب ایک ادارہ قائم ہوا ہے، بچے حفظ کر رہے ہیں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ آپ کے لیے آخری سرمایہ ہے، آخرت کا سرمایہ ہے۔ بچہ اگر ایک بھی نیک نکل گیا اور جو ہے وہ صحیح روش میں قائم ہو گیا، حافظ بن گیا، عبادت گزار بن گیا، آپ مر جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے، بچہ گھر میں تلاوت کر رہا ہوگا، ثواب آپ کو مل رہا ہوگا، بچہ نماز پڑھ رہا ہوگا، ثواب قبر میں آپ کو مل رہا ہوگا، بچہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوگا، ثواب آپ کو مل رہا ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ میرے امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب قبر میں جائیں گے تو گناہ کے ساتھ جائیں گے، لیکن جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو ایک بھی
گناہ نہیں ہوگا، سب گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا وہ کیسے؟ گناہ لے کے گئے لیکن جب اٹھے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کے اٹھے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ شخص گنہگار تو تھا، بدکار تو تھا، خطا کار تو تھا، جب قبر میں دفن کیا گیا تھا تو نامۂ اعمال میں بے شمار گناہ تھے، لیکن اس کی اولاد بڑی نیک تھی، اس کی اولاد بڑی پارسا تھی، اس کی اولاد بڑی عبادت گزار تھی، اس کی اولاد ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی تھی، اس کی اولاد نیک تھی، ہر دن رب کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی تھی، ان کی خطاؤں کی معافی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ باپ نے اولاد اچھی چھوڑی، گناہ لے کے گیا تھا، لیکن اولاد نے زندگی بھر اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے ماں اور باپ کے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ گناہ لے کے گئے تھے اور وہ جب اٹھیں گے قبر سے میدان محشر میں تو بالکل ان کے نامۂ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اولاد نیک تھی۔ کیوں ہوگا؟ جو تربیت اچھی کی تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اپنی اولاد کو اچھا بنائیں، نیک بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ دنیا میں بھی وہ آپ کے کام آئیں اور آخرت میں قبر میں بھی آپ کی راحت و سکون کا سامان پیدا کریں۔ باتیں بہت ہیں، کیا کیا آپ کو سنایا جائے۔ آج کل جو ہے تقریریں، بیانات ہم بہت سنتے ہیں، لیکن سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے سنا اور سن کر کے نکال دیا۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا، یقین جانیے جو فیض ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے جو آپ نے سنا ہے اگر دو چار باتوں پہ بھی آپ نے عمل کر لیا، انشاءاللہ یہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا، یہ مجلس آپ کی کامیاب ہو جائے گی، یہ علاقہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا، اللہ و رسول کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے الحمدللہ آپ نے کافی سنا، ایک تقریر میرے سے پہلے بھی آپ سن چکے، اس فقیر کو بھی آپ نے سنا اور حضرت بھی تشریف فرما ہے، ان کو بھی سننا ہے۔ لہٰذا ہماری یہی دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ مولا تعالیٰ جو بھی آپ نے یہ اپنے نبی کی محبت میں اس محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، مالی قربانیاں پیش کی ہیں، مولا تعالیٰ آپ کا ایک ایک لمحہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ میرے کہنے میں، میرے بولنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں بتقاضۂ بشریت کسی طرح کی کوئی خامی ہو گئی ہو تو مولا تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ کوئی ایسا جملہ جو شایان شان نہ ہو اور وہ خطا کی وجہ سے نکل گیا ہو تو مولا تعالیٰ میں کھڑے مجمع میں فرشتوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب